یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بات کیا سمجھ میں آئی؟ حضرت بلال نے اللہ کی طرف معاملہ سپرد کیے بغیر اپنی طرف نسبت کی، اللہ نے تنبیہ کر دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں میں تو نبی اور صحابی کی بھی برداشت نہیں، میں اور آپ 14 صدیوں کے بعد گناہگار، اگر ہم میں کریں گے تو ہماری میں کیسے پسند ہوگی؟ جب بھی کام کرنا ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ یہ کس کی توفیق سے ہوا ہے؟ اونچی آواز سے، کس کی توفیق سے ہوا ہے؟ اللہ کی توفیق۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك إلا وجهه. صدق الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام معزز مکرم سامعین کرام، انسان کو پیدا کیا ہے رب ذوالجلال نے، انسان کو صحیح انسان بنایا ہے انبیاء نے، اور انسان کو صحیح معنوں میں انسان کہلوایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انبیاء علیہم السلام کی آمد سے قبل اور خاص طور پہ میرے آقا کی آمد سے پہلے ساری انسانیت حیوانیت میں، بہیمیت میں، سفاکیت میں زندگی گزار رہی تھی۔ کتنی معروف اور مشہور باتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس قدر حیوانوں والا مزاج تھا، جانوروں کے پانی پلانے کے معاملے میں لڑائیاں جو شروع ہوتی، کئی سال کئی برس تک وہ لڑائیاں ان کی جاری رہتی تھی۔ اپنی انا پرستی میں، تکبر و غرور اور فخر میں، قومیت کے جھگڑوں میں
اہل عرب اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی بھی ان میں جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر جب آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وہ عاجزی سکھلائی اور خود ایسی عاجزی کر کے دکھائی کہ اللہ نے آپ کو عروج ایسا دیا کہ معراج نصیب کیا، اور آپ نے انسانیت کو سکھلا دیا کہ عاجزی کرو گے اللہ ایسا عروج عطا فرمائیں گے جس کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ عاجزی میں بڑی عزتیں ہیں، غرور اور تکبر کے اندر بڑی ذلتیں ہیں۔ تکبر، کبریائی میرے رب کی چادر ہے، جو اس کو پھیلانے کی کوشش کرے گا، کھینچنے کی کوشش کرے گا، ذلت اور رسوائی ہی مقدر میں ہوگی، کبھی عزت سے سرفراز نہیں ہو سکتا۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ عاجزی کی وجہ سے انسان ظاہری طور پہ کبھی جھک بھی جائے، مگر اللہ وہ عزت عطا فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے اس کی عزت کو دیکھ کے حیران ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عاجزی کی برکات ہے۔ عاجزی کی مثال میں کیسے سمجھاؤں؟ چلیں ایک دانے سے ہی بات سمجھ لیتے ہیں۔ ہم چھوٹا سا بیج، چھوٹا سا دانہ زمین پہ ڈالتے ہیں، وہ دانے نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ نے اس کو اتنا عروج دیا کہ اسی سے گندم بن گئی، اسی سے چاول بن گئے، اسی سے پھلوں کے درخت اور سبزیوں کی بیلیں اور کیا سے خوبصورت پھول اللہ نے پیدا کر دیے۔ جب وہی گندم کا درخت اور پودا اور خوشہ جب تکبر سے سر ہلانے لگتا ہے تو اللہ پھر کسان کو کاٹنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اللہ نے سبق سمجھایا، عاجزی کے اندر عروج ہے، تکبر کے اندر زوال ہے۔ عاجزی میں سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرنا ہے، عاجزی کے اندر اپنی انا کو ختم کرنا ہے۔ میری دولت کچھ نہیں، میری بلڈنگ کچھ نہیں، میری وزارت، میری کرسی کچھ نہیں، میری اولاد، میری جائیداد، میری فیکٹریاں، میری دکان، میرے مربے، میرے دوست کچھ نہیں، سب کچھ ہے تو صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے۔ میں ابھی ایک بڑے طویل سفر سے واپس آیا ہوں، تھکاوٹ بہت ہے، آپ بولیں گے تو انشاءاللہ طبیعت میں کچھ نشاط آئے گا، اللہ کچھ سنانے کی ہمت عطا فرما دے، کہو آمین۔ یہ پنکھا بند کر۔ سب سے پہلے اپنی انا کو ختم کرنا ہے، اپنی میں کو مٹانا ہے۔ عاجزی اللہ کو اتنی پسند، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے اپنے آپ کو جھکانا، اپنے آپ کو مٹا دینا۔ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر آدمی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہاتھ کھڑے کرنا عاجزی ہے۔ مولا ٹھیک ہے میں چودھری ہوں گا، میں عالم ہوں گا، قاری ہوں گا، تیرے سامنے میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ مولا میری جائیداد ہوگی، میرا روب کسی پہ چلتا ہوگا، ٹھیک مولا میرے ہاتھ کھڑے، تیرے سامنے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم نے مجرم بن کے ہاتھ باندھ لیے، مجرم کھڑا ہے اللہ کے دربار میں، عاجزی کی، اللہ فرماتے ہیں آ میرے اور قریب ہو جا، رکوع میں آ جا۔ جب بندے نے اپنے آپ کو رکوع میں جھکایا، مولا میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، سبحان ربی العظیم، اللہ فرماتے ہیں آ میرے اور قریب آ جا، سجدہ کر لے۔ سجدے میں جب پہنچا، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا، ان المصلی
युनाजी रब्बहु हीन युसल्ली, सजदे में जब तू आया तो यूं समझ जैसे तू अपने रब से सरगोशियां करना शुरू हो गया। ये आजिज़ी की बरकत है। बंदे ने कहा मौला मेरी रूह को बड़ा लुत्फ आया है, मैं और करीब होना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं इससे और क्या करीब होगा, चल एक सजदा और कर ले, तेरी रूह को और ज्यादा लुत्फ आ जाएगा। हर रकत में रुकू एक, सजदे दो, ये आजिज़ी की बरकत है। सबसे ज्यादा करीब इंसान अल्लाह के सजदे में है। क्यों? बंदे ने अपनी नाक जब मिट्टी में रख दी, जमीन पे रख दी, अपने आप को झुका दिया, जानवरों की तरह, परिंदों की तरह अपने पर आजिज़ी के फैला लिए। अल्लाह ने फरमाया जितना तूने अपने आप को झुकाया है मैंने उतना ही तेरी शान को बुलंद कर दिया है। आजिज़ी अल्लाह को बड़ी पसंद है। बस आज मेरी तकरीर तालिब इल्माना अंदाज में ही सही इंशाअल्लाह इसी उन्वान पे होगी। मैं ज़िंदगी में नहीं कर रही ना, अल्लाह को बड़ी नापसंद है। मैं सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए, दरवाज़ा खटखटाया। आपने फरमाया मन दक्कल बाब, किसने दरवाज़ा खटखटाया है? जवाब में सहाबी कहने लगे आना मैं। आपने फरमाया ये मैं क्या होता है, नाम लो कि मैं आपका सहाबी आपके दरवाजे पे आया हूँ। मेरे आका ने इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं की। मैं नहीं करनी। आजिज़ी अल्लाह को बड़ी पसंद है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह, 4 फ़िक़ा हैं इस वक़्त, उनमें से एक बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम अहमद को ख्वाब में अल्लाह की 100 दफ़ा से ज़्यादा ज़ियारत हुई है। एक दफ़ा अल्लाह से पूछने लगे ऐ मेरे रब कैफ़ल वसूलु इलैका, मैं तेरे करीब होना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता तो बता दें। सुनिएगा, किसके करीब होना चाहता हूँ, किसके करीब होना चाहते थे, और तरीका भी पूछ रहे हैं खुद, और ख्वाब में ये तरीका मुझे भी अपनाना है, आपको भी अपनाना है। हमारे बुजुर्ग तो पहले से ही इस मनसब पे फाइज हैं। कैफ़ल वसूलु इलैका, मौला मैं तेरे करीब होना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया उतरुक नफ्सका वताल, अपनी मैं को छोड़ दे, आजा हमारी तरफ, हम तुझे अपना मुकर्रब बंदा बना देंगे। आजिज़ी अल्लाह को बड़ी पसंद है। आजिज़ी अल्लाह को बड़ी पसंद है। मैं एक दावा करने लगा हूँ, मेरे तालिब इल्म भाई मेरी तायीद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो नबी और सहाबी की भी अल्लाह को पसंद नहीं। मैं और आप क्या चीज़ हैं? अगर मैं का जुमला नबी की ज़बान से निकले, सहाबी की ज़बान से निकले, अल्लाह को नबी और सहाबी की मैं पसंद नहीं। मैं अगर मैं करूं, मेरा भाई उमर करे, तो हम किस बाग की मूलियां हैं, हम किस कैटेगरी के लोग हैं अल्लाह के दरबार में। हम जानते हैं अपने आप को। नबी मैं करें अल्लाह को पसंद ना आए, सहाबी मैं करे अल्लाह को पसंद ना आए, तो फिर हम मैं करें तो अल्लाह कैसे पसंद करेंगे? अल्लाहु अकबर। आइए ज़रा इसकी मैं 2-3 मिसालें दूंगा। उससे पहले मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अली सब जानते हैं, ऊंचे आवाज़ से कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज मैं सफ़र से आ रहा था, जीटी रोड पे मैंने जगह जगह एक ख़ास लिबास में मलबूस एक फ़िरका देखा। अलम उठाए हुए हैं, बच्चे पकड़े हुए हैं, ख़वातीन, चेहरे पे कपड़ा कोई नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पाँव में जूतियाँ कोई नहीं, करबला का मंजर बना के चहलम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा जिस सहाबी का नाम लेके तुम मदद मांगते हो उस सहाबी का तारुफ तो ज़रा पढ़ो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब भी कोई उनसे पूछता मन अंता, आप कौन हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जवाब में 2 बातें कहा करते थे। उन 2 बातों में पहली बात मेरे इस मौजू से मुताबिकत रखती है। जब भी कोई पूछता मन अंता, आप कौन हैं, हज़रत अली क्या फरमाते? क़ाल अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे प्यारे पैगंबर के लाडले सहाबी,
میرے پیغمبر کے پیارے داماد، میرے پیارے پیغمبر کے چوتھے خلیفہ، خلیفہ چہارم، امام المسلمین، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، حضرت علی پہلا تعارف اپنا بیان کرتے ہوئے کہتے ما انا الا رجل من المسلمین۔ مولانا حذیفہ اس کا ترجمہ اگر جلدی سے کر دیا جائے تو آسان سا ترجمہ ہے کیا؟ ما انا الا رجل من المسلمین، میرا تعارف پوچھتے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک چھوٹا سا بندہ، ایک چھوٹا سا انسان ہوں۔ بالکل ٹھیک ترجمہ ہے، یہ میں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے نا؟ ما انا، نہیں ہوں میں، الا مگر، رجل من المسلمین، سارے مسلمانوں میں سے میں بھی ایک مسلمان ہوں، لیکن میں طالب علم، اپنے لفظوں میں طالب علمانہ انداز میں اس کا معنی کرتا ہوں اور مفہومی معنی کر کے آپ سے تائید لینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی اپنے تعارف میں یوں بھی فرما سکتے تھے لوگوں میں فاتح خیبر ہوں، میں حسن و حسین کا باپ ہوں، میں پیغمبر خدا کا داماد ہوں، میں فاطمہ جیسی خاتون کا شوہر ہوں، میں وہ بندہ ہوں جس نے نبی کے بستر پہ ساری رات گزار دی، میرے اندر یہ کمال، میں نے مرحب کا سر قلم کیا، خیبر کا میں نے فتح، قلعہ فتح کر کے دکھایا۔ نہیں، اپنے سارے کمالات کو نیچے رکھ کے فرمایا ما انا، میں کچھ نہیں، اگر ہوں تو میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بندہ ہوں۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ حضرت علی بتانا چاہتے ہیں ما انا، میری طرف توجہ کیجئے گا، اپنا تعارف بعد میں کروایا، رجل من المسلمین بعد میں لفظ بولا، پہلے حضرت علی نے اپنی نفی کی، کہا میں کچھ نہیں، فاتح خیبر ہوں، ٹھیک ہے وہ اللہ کی رحمت، حسنین کریمین کا باپ ہوں، ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے عزت، فاطمہ کا شوہر ہوں، ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے عزت، نبی کا میں داماد ہوں، ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے نسبت، مگر میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں ما انا، میں کچھ نہیں، سب کچھ ہے تو صرف کون ہے؟ جو فرقہ حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، ان کو حاجت روا سمجھتا ہے، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، حضرت علی کہتے ہیں میں کچھ نہیں، جو اپنے بارے میں کہے میں کچھ نہیں تو پھر کہنا پڑے گا علی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف کون؟ اللہ کے نام کی اتنی اونچی آواز مسجد گونج جائے، جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے نا تو فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا ما انا، میں کچھ نہیں، جو اپنی زبان سے بول کے کہے میں کچھ نہیں، وہ حاجت روا، اونچی آواز سے بولو، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ بگڑیاں بنانے والا، وہ نظروں کے لائق، وہ منتوں کے لائق، وہ چڑھاووں کے لائق۔ حضرت علی کہتے ہیں ما انا، میں کچھ نہیں، الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ حضرت علی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ہمیں عاجزی کا سبق دیا ہے۔ کیا سبق دیا ہے؟ عاجزی کا سبق۔ میرا طالب علم بھائی الوانی بیٹھا ہے، علی بیٹھا ہے، سلیمان بیٹھا ہے، اللہ نے بڑی خطابت کی جگہ دے دی، دور حدیث کے بعد اللہ نے کتابیں لکھنے کا فن دے دیا، اللہ نے تدریس کا ملکہ دے دیا۔ کوئی پوچھے تو ہے کون، یہ نہیں کہنا میں خطیب، میں مصنف، میں مناظر، میں قاری، میں بڑا نعت خوان، بلکہ کہنا ہے یارو میں تو اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں۔ ما انا الا رجل من المسلمین، تو میں نہیں کرنی۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کے سامنے تکبر نہیں،
اور دوسرے نمبر پہ حضرت علی نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ رجل من المسلمین، میں کون ہوں؟ مسلمان۔ معلوم ہوا میرا اور آپ کا سب سے بڑا تعارف کون سا ہے؟ اسلام۔ کیا ہے؟ اسلام۔ اونچی آواز سے۔ اس مجمع میں کچھ افراد ایسے بیٹھے ہیں وہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، لیکن ایک تعارف میرا ان سے بھی ہے، ان کا تعارف مجھے ہے۔ آپ مسجد میں آئے، یقیناً سب مسلمان ہیں، میرا اور آپ کا سب سے بڑا رشتہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کہو بے شک ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ میں اسلام پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن میں تھوڑی سی اپنے بات کو آگے بڑھا لوں، اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں موضوع کو چھوڑ رہا ہوں۔ آئیے عاجزی، اس بات کو میں ذرا آگے بڑھاتا ہوں۔ عاجزی اللہ کو اتنی پسند، اور میں اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک نبی کی زبان سے ایک مرتبہ میں کا جملہ نکل گیا، اللہ نے اس نبی کو بھی تنبیہ فرما دی۔ نبی کو تنبیہ تو ہونی تھی، اللہ کے وہ پیارے ہیں، اللہ کے وہ لاڈلے ہیں، لیکن اللہ نے رہتی دنیا والوں کے لیے سبق سمجھا دیا۔ کوئی بھی کمال پیدا ہو جائے اپنی طرف نسبت نہیں، بلکہ کہنا ہے یہ کس کا کمال ہے؟ کس کا کمال ہے؟ ایک حدیث سنا دوں پھر میں یہ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، انا دعوت ابی ابراہیم ولا فخرا، انا اول شافع مشفع ولا فخرا، انا اول من یضرب باب الجنہ یفتح اللہ بہ ابواب الرحمہ۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لوگو انا دعوت ابی ابراہیم، میرا تعارف پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ حالانکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، قرآن جیسی دولت دی، صاحب معراج بنایا، معجزے وہ دیے جو کسی نبی کے پاس نہیں، مگر میرے پیارے پیغمبر اپنا تعارف کرواتے ہوئے یوں نہیں فرمایا لوگوں میں صاحب قرآن، لوگوں میں صاحب معجزات، لوگوں میں صاحب معراج، لوگوں میرے اندر یہ کمال، بلکہ عاجزی کا سبق دیتے ہوئے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم۔ آج میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، میرے آگے اور پیچھے عثمان و علی، میرے آگے اور پیچھے صحابہ کا خوبصورت گلستان و بوستان، میرے دائیں بائیں رونقیں لگی ہوئی ہیں، جنتی میرے یار ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ انا دعوت ابی ابراہیم، یہ تو میرے جد امجد ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ یہ عاجزی کا سبق ہے۔ عمر کی دکان چل گئی، اللہ اللہ، میری مسجد بن گئی، کسی کا مدرسہ بن گیا، یہ نہیں کہنا جاوید صاحب کہیں میری دکان چمک گئی، کیوں جی میں نے محنت بڑی کی ہے، نہیں، بلکہ کہنا ہے میرا کوئی کمال نہیں، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے استادوں کی دعائیں ہیں۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میرے پیغمبر نے سبق سمجھا دیا، جب بھی کوئی کمال ذکر کرو اپنی طرف نسبت نہیں، بلکہ کہنا ہے یہ کس کی رحمت ہے؟ اونچی آواز سے بولو، کس کی رحمت ہے؟ اس میں کیا ہے؟ عاجزی۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اب آگے چلیں، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ انا اول شافع و مشفع، قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں اللہ کے دربار میں سفارش کرے، اور کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ملے گی کہ اس کی سفارش پہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ میں آمنہ کلال سب سے پہلے سفارش کے لیے لب کھولوں گا، اللہ رب العزت میری سفارش کی وجہ سے آدھی سے زیادہ میری امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ یہ ساری باتیں کر کے میرے نبی کہیں فرماتے ہیں کہیں تکبر نہ آ جائے، فوراً کہا ولا فخرا، ولا فخرا، کوئی میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا۔ معلوم ہوا اللہ کو کیا پسند ہے، فخر پسند ہے یا عاجزی پسند ہے؟ عاجزی۔ اللہ اللہ، آج یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کتاب لکھی، میں نے مسجد بنوائی،
میں نے یہ کام کیا، نہیں نہیں میں نے نہیں، جب بھی کوئی بات ہو کہو یارو میں کون ہوں، یہ میرے رب کی توفیق ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ آگے چلے، میں بات کیا بتا رہا ہوں، میں اگر نبی کی زبان سے نکلے اللہ کو وہ بھی پسند نہیں۔ ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب جانتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے ایک دن سوال کیا، موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم زمین پہ ہے؟ بخاری شریف اٹھائیں، میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن بڑے اسٹیج پہ بیٹھ کے بات بڑی اتھینٹک اور بڑی مستند کرنی پڑتی ہے۔ بخاری شریف اٹھائیں، اللہ نے سوال کیا، ابتدائی باب بدء الوحی میں کتاب العلم میں روایت آتی ہے، اے میرے بندے موسیٰ بتا تجھ سے بڑا کوئی عالم اس زمین پہ موجود ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نبی سے بڑھ کے کوئی عالم زمین پہ، اونچی آواز سے، نبی کس کا نمائندہ ہے؟ اللہ کا۔ لیکن سچے نبی ہوں، ہم جھوٹے نبی کو، کانے نبی کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کانا ہے اس لیے نہیں مانتے، نہیں، مرزا قادیانی کی آنکھیں اگر گلاب کے پھول جیسی بھی ہوتی ہم پھر بھی اس پہ لعنت بھیجتے، ہے کہ نہیں بات ایسی؟ اونچی آواز سے بولیں، میرے آقا آخری نبی ہیں، اللہ اکبر۔ نبی سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کسی بندے سے نہیں سیکھتا، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے اللہ کی، اے میرے اللہ کون تیرا بندہ زیادہ عالم؟ اللہ نے فرمایا کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں۔ کیا کہا؟ میں۔ مجھے بتاؤ یہ جواب انہوں نے غلط دیا تھا؟ ہرگز نہیں، بالکل ٹھیک دیا، بالکل ٹھیک دیا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ اللہ فرمانے لگے اے میرے موسیٰ نہیں نہیں، تجھ سے بڑا ایک عالم بھی دنیا میں موجود ہے۔ فرمایا اے اللہ کون سا وہ بندہ ہے، مجھے بھی بتائیں، میں بھی اس سے جا کے علم سیکھوں، میں بھی اس سے جا کے فیض حاصل کروں۔ اللہ فرماتے ہیں جائیں، میرا ایک بندہ جس کا نام خضر ہے اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے، اس سے سیکھ کے آئیں۔ حضرت موسیٰ گئے، 3 کام حضرت خضر سے ہوئے، حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا یہ کام خضر نے کیوں کیے ہیں، پتہ کوئی نہیں، مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، نبی غیب دان نہیں، عالم الغیب صرف کون؟ عالم الغیب صرف کون؟ جو کسی سے سیکھنے کا محتاج ہو، وہ غیب دان نہیں، غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ حضرت موسیٰ واپس آئے، اللہ اکبر، باتیں سیکھ لی، وہ ایک الگ قصہ ہے، مسئلہ سمجھ میں آیا، نبی کی میں بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ، ایک موقع پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے زبان سے بھی مقصد ان کا بالکل ٹھیک تھا لیکن لفظ میں نکل گیا، اللہ نے تنبیہ کر دی۔ سنیے گا وہ صحابی کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ مڈیالہ کے لوگوں، مجھے ایک بڑی سعادت حاصل ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تک اذان میں صرف 29 واسطے ہیں۔ میں نے مدینہ منورہ میں اپنے استادوں سے اذان پڑھی، انہوں نے اپنے استادوں سے چلتے چلتے 29ویں نمبر پہ الحمدللہ حضرت بلال کا نام میرے استاد محترم کی طرز پہ آتا ہے، الحمدللہ۔ میرے پاس سند بھی موجود ہے اذان کی اور اقامت کی، اللہ اکبر، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، کہو آمین۔ میرے آقا ایک جنگ سے تشریف لا رہے ہیں، لیلۃ التعریس کا واقعہ سنیے گا، آثار و سنن اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں۔ میرے آقا علیہ السلام جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہو گیا، تہجد کا وقت قریب آ رہا ہے، سب کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ پڑاؤ کر لیا جائے، تھوڑی دیر آرام کر لیں، بدن حشاش ہو جائے، نشاط آ جائے، سفر اگلے دن شروع کریں گے۔ سارے صحابہ نے اتفاق کیا، ابو بکر بھی اس مجلس میں، حضرت عمر بھی اس قافلے میں موجود ہیں۔ غالباً تبوک سے واپسی پہ یہ منظر پیش آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر فرمانے لگے یارو ہم سب تھکے ہوئے ہیں، کہیں آنکھ لگ گئی، صبح کی نماز رہ جائے گی، کوئی ایک میرا صحابی تیار ہو جو رات کو پہرا دے۔ رات کو کیا دے؟ پہرا دے۔ یہ جو پہرا ہے نا، تبلیغی جماعت کے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ سنت ہے، ہمارے مدرسہ میں بھی الحمدللہ یہ سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ پہرا کون دے گا؟ من یکلؤ لنا، کون ہماری رکھوالی کرے گا،
کون ہمارا پہرا دے گا؟ اس لیے کہ جب ہم سو جائیں گے، توجہ میری طرف، میرا جملہ صرف یہ طالب علم سمجھیں گے جو اس بات سے واقف ہیں، اس لیے کہ جب ہم سو جائیں گے تو ہماری نیند بھی اسی طرح ہوگی جس طرح عام امتیوں کی نیند ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ نوم انبیاء کا مسئلہ، انبیاء کی نیند بھی امتیوں کی طرح نیند ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی سو جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ علماء کا مسئلہ ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، آگے چلیں۔ حضرت بلال بیٹھے ہیں، کہنے لگے انا، میں پہرا دوں گا۔ اب ان کا یہ جواب غلط تھا، اونچی آواز سے بولو، یہ جواب غلط تھا، بالکل ٹھیک، لیکن میں کا لفظ آیا، اللہ کو میں پسند نہ آئی، اللہ پاک نے فوراً تنبیہ کی۔ حضرت بلال یوں کہہ دیتے میرا اللہ مجھے توفیق دے تو میں پہرا دوں گا، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں پہرا دوں گا۔ حضرت بلال بھی تھکے ہوئے ہیں، چنانچہ میرے نبی بھی آرام کرنے لگے، سارے صحابہ سو گئے۔ حضرت بلال اپنے اونٹ کے کجاوے سے ٹیک لگا کے آسمان کی طرف نظریں لگا کے بیٹھ گئے۔ جو ہی صبح صادق طلوع ہو اللہ کے پیغمبر کو بیدار کر دیں گے تاکہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مڈیالہ کے میرے نوجوان، مسئلہ میں بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے میں ایک اور بات سمجھا دوں، میرے نبی زندہ ہیں، میرے نبی کی روح مبارک بدن میں ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں، نماز کا وقت کب آئے گا، صحابی بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ نبی زندہ ہیں، پتہ نہیں چل رہا، جب دنیا سے چلے گئے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ میری قبر پہ کون آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے عقیدہ بنا لو، نبی قبروں میں زندہ، اونچی آواز سے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، ان کی جسم مبارک اسی طرح محفوظ ہیں، ان کی روح مبارک کہاں ہیں؟ علیین میں ہے۔ توجہ کیجئے، حضرت بلال بیٹھ گئے ٹیک لگا کے، جب ٹیک لگائی یوں سر پیچھے لگا، تھکے ہوئے تھے، حضرت بلال بھی سو گئے، سارا قافلہ سو گیا، حضرت بلال بھی سو گئے۔ جب صبح کی اذان کا وقت ہوا کسی کو پتہ نہیں چلا، نماز کا وقت ہے پتہ نہ چلا، سورج طلوع ہو گیا پتہ نہیں چلا۔ جب سورج طلوع ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ جب سورج کی شعاعیں پڑنے لگیں، عمر تو ایک جلالی انسان تھے، جلالی صحابی تھے، فوراً آواز دی اللہ اکبر۔ یہ کیا ہو گیا؟ صبح کی نماز ہی رہ گئی سب کی، سارے سوئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو بیدار کیا، یا رسول اللہ فجر کی نماز رہ گئی ہے، کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ جب سورج کی شعاعیں میرے چہرے پہ پڑی تو پتہ مجھے بھی چل گیا تھا، مگر میں خاموش رہا۔ عمر ذرا جلالی طبیعت کے تھے، پریشان ہو گئے، انہوں نے تکبیر کا نعرہ لگا دیا، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے آقا بیدار ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ بلال کو۔ بلال کدھر ہیں؟ حضرت بلال ہے۔ فرمایا بلال ہم سو گئے تھے، آپ پہرے پہ بیٹھ گئے، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت بلال فرمانے لگے اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسی کا، اللہ کے پیارے پیغمبر جس نیند نے آپ کو سلا دیا اس بلال کو بھی اسی نیند نے سلا دیا۔ علماء نے مسئلہ نکالا، اس واقعہ سے میرے اور آپ کے لیے بڑے فوائد اللہ نے رکھے، بڑے سبق مل گئے، بڑی چیزیں مل گئیں، مگر اللہ نے ایک سبق اور بھی سکھلایا۔ حضرت بلال کی زبان سے میں کا جملہ نکلا، اللہ کو وہ پسند نہ آیا۔ اللہ نے سبق سکھلایا، جب بھی چھوٹا کام بڑا کام کرنے لگو، یہ نہیں کہنا یہ کام میں کروں گا یا میں نے کیا، بلکہ کہنا ہے کہ میں کروں گا انشاءاللہ اللہ کی مدد اور توفیق سے۔ یہ اللہ نے کیا مسئلہ سمجھایا ہے؟ عاجزی کا، میں نہیں کرنی، عاجزی کرنی ہے۔ اب سنیے، میں ایک دو باتیں سنا دوں یہاں پہ کہ یہ واقعہ جو پیش آیا اس میں ہمارے لیے کیا سبق تھے۔ ایک سبق یہ کہ اگر نماز قضا ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام نے سب کو اٹھایا، فرمایا چلو سواریاں تیار کرو، یہاں نماز نہیں پڑھنی، نماز تھوڑا آگے جا کے پڑھیں گے، سورج تھوڑا اور اچھا طلوع ہو جائے۔ میرے آقا نے جماعت کروائی، نماز پڑھی۔ اللہ نے اس واقعہ سے میرے اور آپ کے لیے سبق بنا دیا، نماز فوت ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے، بھولے سے، نیند میں ایسے سوئے کہ پتہ ہی نہ چلا، امت کے لیے رہنمائی ہو گئی کہ اگر نماز فوت ہو جاتی ہے تم نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، قضا کر لو، اللہ تمہیں اسی طرح نماز کا ثواب عطا فرما دیں گے۔
کہو سبحان اللہ۔ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بات کیا سمجھ میں آئی؟ حضرت بلال نے اللہ کی طرف معاملہ سپرد کیے بغیر اپنی طرف نسبت کی، اللہ نے تنبیہ کر دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میں تو نبی اور صحابی کی بھی برداشت نہیں، میں اور آپ 14 صدیوں کے بعد گناہگار، اگر ہم میں کریں گے تو ہماری میں کیسے پسند ہوگی؟ جب بھی کام کرنا ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ یہ کس کی توفیق سے ہوا ہے؟ اونچی آواز سے، کس کی توفیق سے ہوا ہے؟ اللہ کی توفیق سے۔ آئیے آخری بات، چند منٹ ہیں۔ حضرت علی نے اپنے تعارف میں کتنی باتیں کہی تھیں؟ اونچی آواز سے، کتنی باتیں کہی تھیں؟ بھائی جوید صاحب آپ بھی بولیں ذرا، کتنی باتیں کہی تھیں؟ 2۔ پہلی بات، ما انا، میں کچھ نہیں، الا رجل، میں تو ایک مرد ہوں۔ آگے اپنا تعارف کیا کروایا؟ من المسلمین، میں تو ایک مسلمان ہوں۔ آئیے ذرا اسلام پہ تھوڑی روشنی ڈالوں۔ اسلام کیا ہے؟ ایک لفظ میں اور آپ اکثر بولتے ہیں، مذہب اسلام، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ مذہب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کہتے ہیں چھوٹے سے قانون، تھوڑے سے قانون، مختصر سے قانونوں زندگی گزارنے کے۔ ہمارا اسلام مذہب نہیں ہے، ہمارا اسلام دین ہے، اور دین کہتے ہیں جس میں سارے قانون آ جائیں، جس میں ساری باتیں آ جائیں۔ مذہب عیسائیت کہلائے گا، مذہب یہودیت کہلائے گا، اسلام مذہب نہیں۔ اسلام کے لیے کون سا لفظ بولیں گے؟ دین کا، دین اسلام۔ آئیے قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن سے حوالہ دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا۔ یہاں اسلام کے لیے کون سا لفظ بولا ہے؟ دین کا۔ اونچی آواز سے، کیا لفظ بولا ہے؟ دین۔ ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ تو اسلام کے لیے لفظ مذہب بولیں گے یا دین بولیں گے؟ دین۔ میرے طالب علم بھائی بیٹھے ہیں مشکات پڑھنے والے، حدیث جبرائیل آپ نے پڑھی ہے، اس حدیث کو محدثین ام السنہ کہتے ہیں، ساری باتیں اس حدیث کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر بھی آ کے جبریل نے میرے نبی سے سوال کیا تھا، مل اسلام، مذہب کا لفظ نہیں بولا، وہاں بھی اسلام۔ بعد میں میرے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب بھی دین کا لفظ بول کے دیا تھا۔ معلوم ہوا اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ اور اسلام کہتے کس کو ہیں؟ آئیے محدثین علماء بڑی بحث کرتے ہیں، میں طالب علم آپ کو 2 لفظوں میں بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام۔ اس ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھنا، اللہ کے ساتھ یقین، پیارے پیغمبر، قرآن، باقی آسمانی کتابیں، باقی نبیوں کا اقرار کہ اپنے اپنے دور میں سارے نبی تھے، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ جو ہم ظاہری طور پہ کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، عبادت۔ اب میں لفظ بولنے لگا ہوں، سب کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ ایمان کہتے ہیں رب کو ماننا، اسلام کہتے ہیں رب کی ماننا۔ کہو ماشاء اللہ، بات ٹھیک کی ہے میں نے؟ اسلام کس، دین کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ رب کو ماننا۔ اور اسلام کیا ہے؟ رب کی ماننا۔ مڈیالہ کے لوگوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب رب کو تو مانتے ہیں، مگر رب کی کتنی مانتے ہیں؟ خود سوچ لیں۔ نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ روزے کتنے رکھتے ہیں؟ حج اور زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کتنی کرتے ہیں؟ مسجد سے پیار کتنا کرتے ہیں؟ پڑوسی کے حقوق کتنے ادا کرتے ہیں؟ رب کو تو سب نے مانا ہے، مگر رب کی کس نے مانی ہے؟ ایک بندہ کہے میں اپنے باپ کو تو مانتا ہوں، باپ کی نہیں مانتا، وہ بے ادب ہوگا یا با ادب ہوگا؟ بے ادب ہوگا۔ ہم سب رب کو تو مانتے ہیں مگر رب کی نہیں مانتے۔ رب کی سب سے پہلی بات جو ماننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا حاجت روا، اونچی آواز سے ذرا بول دیں، اللہ کی توحید کا نعرہ آخری دفعہ بلند کریں، پھر انشاءاللہ کیا معلوم اگلا جمعہ نصیب ہو۔ اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، داتا، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ رب کو ماننا یہ ایمان ہے، رب کی ماننا یہ اسلام ہے۔ حضرت علی نے 2 تعارف کروائے تھے، ما انا، میں کچھ نہیں، الا رجل من المسلمین۔ معلوم ہوا اس صفحہ ہستی پر، اس زمین پر آج یہودیت کو، عیسائیت کو ہم آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہیں گے ہمارا تعارف یہ نہیں ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے،
ہمارا تعارف یہ نہیں ہے ہماری بلڈنگیں ہیں، ہمارا تعارف یہ نہیں کہ ہماری جائیدادیں ہیں، ہمارا تعارف سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ آخری بات سنیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی نے خود تعارف کروایا۔ آخری بات، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان اپنے کنٹرول میں ہو، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں، زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ میں نے حدیث اس لیے پڑھی ہے، توجہ کیجیے، آپ میری بات کی تائید کریں گے۔ آج ایک معذور آدمی بیٹھا ہوا ہے، زور سے گاڑی کا ہارن بجانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، موٹر سائیکل کی بینسری نکال کے اور بڑی ون ویلنگ کرتے ہوئے گزرنا، اسی طرح رات کے وقت گاڑی کی لائٹیں اتنی تیز کر دینا کہ سامنے والے کو نظر نہ آئے، یہی اسلام کے خلاف کام ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میں نے بات شروع کی تھی، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی نے اپنا تعارف میں 2 باتیں کہی تھیں، ما انا، میں کچھ نہیں ہوں، الا رجل من المسلمین، میں تو ایک مسلمان ہوں۔ معلوم ہوا اپنی نفی کرنی ہے اور اپنا سب سے بڑا تعارف بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسی پہ فخر کرنا ہے۔ جب بھی مجھے آپ کو اللہ کوئی نعمت دے، ہم نے اپنی طرف نسبت کرنی ہے یا رب کی طرف نسبت کرنی ہے؟ رب کی طرف نسبت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دیں۔ آج میں جمعۃ المبارک کے اس مبارک اجتماع کی وساطت سے اپنے نوجوان بھائی سب کو میں دعوت دے رہا ہوں، اور ان میں دعوت نہیں، دعا کی درخواست کر رہا ہوں اپنے بڑے بھائی حاجی سیف اللہ صاحب سے۔ ہماری محفل قرات جو اس وقت ہمارا الحمدللہ ایک فخر بن چکی ہے، اللہ کی رحمت سے ہمارا ایک امتیاز بن چکا ہے، میں اپنے بھائی سیف اللہ صاحب سے اور دیگر بزرگوں میں حاجی اشرف صاحب سے اور دیگر جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، جلالی صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ ابھی سے دعائیں شروع کر دیں۔ 1 اکتوبر کو ہونے والی محفل قرات میں آئیں گے سب انشاءاللہ، ابھی سے دعائیں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس محفل کو کامیاب فرمائے۔ میرے بھائی ابو بکر بیٹھے ہیں، منشا صاحب اور دیگر نوجوان جو صرف جمعے کو آتے ہیں، میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں 1 اکتوبر کو کہیں نہیں جانا، 1 اکتوبر کو کہاں آنا ہے؟ دار التوحید و سنہ میں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔